السلام علیکم، اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرا بھائی ساجد ایک نہایت شریف لڑکا تھا۔ کسی نے سوچا تک نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے بزرگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسی بات کہے گا، مگر اس پر تو صنم کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ جب گھر میں ہر کسی نے اس کی بات کو رد کیا تو ساجد نے خودکشی کی دھمکی دے ڈالی۔ یہی نہیں، اس نے عملی طور پر بھی جان دینے کی کوشش کی اور سب کا سکون تباہ کر کے رکھ دیا۔ بات یہ تھی کہ وہ ایک صنم نامی رقاصہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ والد صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اگر ساجد اس کو گھر میں لایا تو وہ خود کو گولی مار لیں گے۔ والد صاحب کا اعتراض بجا تھا۔ ایک رقاصہ کو بھابھی بنا لینے پر ہمیں بھی اعتراض تھا۔ اگر کوئی لڑکی غریب اور بدصورت ہونے کے ساتھ ساتھ لولی لنگڑی بھی ہوتی تو ہم اس کو بھائی کی خوشی اور پسند سمجھ کر قبول کر لیتے، مگر صنم تو ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جس کے بارے میں سوچ کر شریف لوگ کانپ جاتے تھے۔ تبھی گھر میں بھائی کی اس خواہش کی ہر کسی نے مخالفت کی۔ ہوا یہ کہ بھائی ساجد ایک روز کچھ من موجی قسم کے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ رقص دیکھنے اور گانا سننے چلے گئے، اور صنم کو دیکھتے ہی دل ہار دیا۔ جانے بھی کیسے یہ رابطے بڑھے اور بات شادی تک پہنچ گئی۔ انہی دنوں امی جان نے ساجد بھائی کے لیے اپنے رشتہ داروں میں ایک لڑکی پسند کر لی۔ بھیا 5 برس دبئی رہ کر واپس آیا تھا۔ چاہتی تھی کہ ساجد کا گھر آباد ہو جائے، مگر ساجد نے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی صنم سے کرے گا۔ جب پتا چلا کہ صنم تو بکاؤ مال ہے، سب گھر والوں نے احتجاج کیا۔ ساجد کو سمجھایا مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس کی تو بس ایک ہی رٹ تھی کہ شادی کروں گا تو صنم سے، ورنہ جان دے دوں گا یا گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اکیلے ساجد کا یہ حال نہ تھا، آگ دونوں طرف برابر لگی تھی۔ وہ لڑکی 17 سال کی تھی۔ جب سے اس نے ساجد کے ساتھ دل کا بندھن جوڑا تھا، اس نے بھی اپنے پیروں سے گھنگرو اتار ڈالے تھے۔ تبھی اس کی پالنے والی بھی منہ پر پلو ڈال کر روتی تھی کہ اس کی بھی دنیا برباد ہو گئی تھی۔ اس نام نہاد ماں نے تو بیٹی کے اس مسئلے کا یہ حال نکال لیا کہ نقد بھاری رقم کے علاوہ ایک کوٹھی کے عوض وہ بیٹی کی شادی ساجد سے کرنے پر راضی ہو گئی۔ لیکن والد نقد رقم اور کوٹھی تو کیا، اس جیسی بہو کو زہر کا پیالہ تک دینے کے روادار نہ تھے۔ ساجد کی الٹی کھوپڑی میں کوئی بات نہ سماتی تھی، نہ ماں کی فریاد، نہ بہنوں کے آنسو اور نہ باپ کی دھمکیاں۔ اس کے 2 مطالبے تھے کہ میرے حصے کی جائیداد دے دو، میں نکاح صنم سے ہی کروں گا۔ دونوں مطالبے ہی ناقابل قبول تھے۔ ابا نے کہا بے شک کھا لے یہ زہر، میں تو قیامت تک نہ مانوں گا، مگر ہم ہی ہارے کہ ساجد نے سچ مچ زہر کھا لیا۔ اب اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ ابو کے آنسو نہ تھمتے تھے اور اماں نے منت مان لی، اللہ میرے بچے کو نئی زندگی دے دے تو میں صنم کو نہ صرف بہو بنا کر لے آؤں گی بلکہ اس کو وہی عزت دوں گی جو ایک بہو کو ملنی چاہیے۔ ابو کے آنسو اور اماں کی دعائیں رائے گا نہ گئی۔ 6 روز کی بے ہوشی کے بعد بالآخر ساجد بھائی نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر بھائی سے کہا، ساجد خدا را تم ٹھیک ہو جاؤ تو ہم تمہاری شادی صنم سے ہی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو میرے اکلوتے بھائی کی زندگی منظور تھی، وہ رفتہ رفتہ صحیح ہو گیا۔ اماں نے نفل شکرانہ پڑھے اور اپنے اللہ سے کیا وعدہ پورا کیا کہ وہ صنم کو بیاہ کر گھر لے آئی۔ میں بھی دلہن بھابھی کو سلام کرنے گئی۔ اس کو دیکھ کر حیرت سے آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ ایسی پری چہرہ لڑکی تو میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ اگر میرے بھائی نے اس حسن کی دیوی کے لیے جان دینے کی صحیح کی تھی تو برحق بات تھی کہ عشق میں ایسا ہوتا ہی ہے، جبکہ حسن بھی بے مثال ہو۔ ایسی موہنی صورت پر تو آدمی جان بھی دے سکتا ہے۔ غزالی روشن آنکھیں، سنہرے بال، سونے جیسی رنگت، سنگے مرمر سے بنی حور تھی یا کوئی اپسرا تھی۔ جس نے بھی ہمارے خاندان میں اس حسن بے مثال کو دیکھا وہ دنگ رہ گیا۔ ساجد دبئی سے چھٹی پر آیا تھا، چھٹی ختم ہو گئی۔ واپس جاتے ہوئے صنم سے وعدہ کیا بہت جلد رہائش کا انتظام کر کے تم کو لینے آؤں گا۔ چند روز کی جدائی تو برداشت کرنا ہی ہوگی۔ جب تک ساجد موجود تھا گھر والوں نے صنم کو توجہ دی، مگر اس کے جاتے ہی سبھی نے اس کی طرف سے دل برا کر لیا، اس کو منہ نہ لگاتے۔ ملال تھا کہ ہم ایسے شریفوں کے گھر کی بہو کہلانے کی یہ لائق نہ تھی اور بہو رانی بن کر آ گئی ہے۔ صنم مرجھا کر رہ گئی۔ تبھی مجھ کو اس پر ترس آتا تھا کہ اگر وہ رقاصہ تھی یا کسی غلط جگہ جنم لیا تھا، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہ تھا، یہ سب تقدیر کے کھیل تھے۔ اور اب اگر وہ ایک شریف گھرانے کی بہو بن چکی تھی تو یہ بھی اس کی تقدیر میں ہی ہوگا، پھر اس سے اتنی نفرت کیوں؟
ایک میں ہی اس گھر میں وہ واحد ہستی تھی جو اس پر رحم کھاتی، اسے بات کرتی اور اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتی تھی۔ وہ بھی صرف مجھ ہی پر تکیہ کرنے لگی۔ دن گنتے گنتے بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب ساجد لوٹ کر گھر آ گیا۔ وہ اپنی دلہن کو لینے آیا تھا۔ اماں نے بہو کو اکیلے دبئی بھیجنا مناسب خیال نہ کیا۔ وہ خود گھر چھوڑ کر نہ جا سکتی تھی، جبکہ بھیا کی خواہش تھی کہ ان کی بیوی کے ساتھ کوئی چلے۔ تبھی بھابھی نے میرا نام لیا کہ نورین ہمارے ساتھ چلے تو میرا وہاں دل لگا رہے گا۔ میں جانتی تھی وہ مجھ کو پسند کرتی ہے اور باقی گھر والوں سے اس کا تعلق واجبی سا تھا۔ دبئی جانے سے ایک ہفتہ پہلے جبکہ بھائی ساجد کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، رات کو زور کی بارش ہوئی اور بجلی فیل ہو گئی۔ میں نے بارش کو طوفان میں بدلتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ اسی وجہ سے مجھ کو فکر ہوئی اور میں اوپر چلی گئی۔ بھائی اور بھابھی کا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا۔ طوفانی رات کو ایسے عالم میں وہ اکیلی اندھیرے میں پڑی تھی، یہی سوچ کر میں اوپر گئی تھی۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی۔ کمرے میں ٹارچ کی روشنی میں نے دیکھا کہ بھابھی بستر پر لیٹی تھی۔ قریب گئی اور ان کے چہرے پر روشنی پڑی تو وہ رو رہی تھی۔ ہلکی زرد روشنی میں بھی وہ دیو مالائی کہانیوں کا کردار لگ رہی تھی۔ میں نے دریافت کیا، بھابھی تم کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ہاں لگ تو رہا تھا مگر اب نہیں لگ رہا، تم جو آ گئی ہو۔ اپنائیت پا کر وہ میرے قریب آ گئی۔ تیز ہوا کے جھونکے بند کھڑکیوں سے بھی گھسے چلے آ رہے تھے۔ بارش کی بچھار گھر سے باہر قیامت کا شور برپا کر رہی تھی۔ جب تک قریب جا کر کان میں بات نہ کہو، بات بھی اس شور میں اڑ جاتی تھی اور آواز ٹھیک طرح سے سنائی نہ دیتی تھی۔ ایسے میں ٹارچ بھی بجھ گئی اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ڈر کر وہ میرے اور قریب ہو بیٹھی، میرے کندھے پر سر رکھ دیا، رو کر اقرار کیا کہ اس گھر میں آ کر اس نے بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ گھر کا کوئی فرد بھی اس کو دل سے قبول نہیں کر رہا، اس لیے ہر وقت اس ماحول میں دم گھٹتا رہتا ہے۔ کہنے لگی، آپا نورین، بس ایک تم ہی ہو کہ جس سے مجھ کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اگر تم بھی میرا خیال نہ کرتی تو جانے میرا کیا حال ہوتا۔ اس وقت وہ مجھے کوئی رقاصہ نہیں، ایک بھولی بھالی سی قابل رحم بچی لگ رہی تھی۔ مجھ کو اس کے دل کی حال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ طوفانی رات بیت گئی۔ اس رات میں بھابھی کے ساتھ ان کے پاس ہو گئی، کیونکہ بھائی کو اگلے روز واپس آنا تھا۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد میں ساجد بھائی اور سنم بھابھی کے ساتھ دبئی آ گئی۔ ساجد بھائی ایک عربی کی کمپنی میں مینیجر تھا۔ وہ صبح کا گیا شام کو آتا، تب میں ہی بھابھی کو کمپنی دیتی۔ اس دوران ہماری دوستی زیادہ ہو گئی تو ایک دن میں نے سوال کر ہی دیا، بھابھی کیا تم اسی ماں کی بیٹی ہو یا انہوں نے تم کو کسی سے لے کر پالا اور اپنی دنیا کا فرد بنا دیا؟ بھابھی بولی، میں اس ماں کی بیٹی نہیں ہوں، مجھ کو انہوں نے اس وقت خریدا تھا جب میں 5 برس کی تھی، اور 5 برس کی بچی کی یادداشت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ مجھے اپنے والدین کی شکلیں اور گھر کا نقشہ تک یاد ہے۔ اگر کوئی مجھے اس شہر کے اس محلے میں لے جائے کہ جہاں ہمارا گھر تھا تو میں اپنے گھر کو پہچان لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، بولی، میرا نام سنم میری اس اماں نے رکھا جس نے مجھے خریدا تھا، میرا اصل نام اقصیٰ بی بی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھابھی کو اپنا اصل نام اور بچپن کے حالات اور واقعات یاد تھے، حتیٰ کہ والدین کے نام اور بہن بھائیوں کے نام بھی۔ تبھی میرا دل نہایت افسردہ ہوا، یہ سوچ کر کہ جیسے زندگی میں یہ دھکیلی گئی تو اس بیچاری پر کیا گزری ہوگی۔ اگر یادداشت نہ رہے تو دکھ بھی نہیں رہتا، لیکن یادداشت کے ہوتے ہوئے دکھ سوا ہو جاتے ہیں، جب اپنے بھلائے نہیں جاتے، اور ان سے جدائی کا دکھ بھی دل کو نوچتا رہتا ہے۔ بھابھی تم اپنوں سے کیوں کر جدا ہو گئی؟ کیا ان سے ملنے کی پھر سبیل نہ بن سکی؟ وہ بولی، ایک روز امی کے ساتھ بازار آ گئی تھی، وہ کچھ خرید رہی تھی، رش بہت تھا، میں ان سے بھیڑ میں جدا ہو کر ان کو ڈھونڈتی الگ سمت کو چل پڑی۔ وہ مجھ کو تلاش کرتی رہی ہوں گی، لیکن میں کچھ دور نکل گئی تو رونا شروع کر دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، تبھی ایک عورت آگے بڑھی، میرا نام پوچھا، لوگوں سے کہا کہ بچی اپنے والد کا نام اور گھر کا پتہ جانتی ہے، میں اس کو کسی مرد کے ہاتھ میں نہ دوں گی۔ مجھ سے ابو کا فون نمبر پوچھا، میں نے بتا دیا۔ وہ مجھے ایک دکان پر لے گئی اور فون ملایا، خدا جانے غلط نمبر جان بوجھ کر ملایا ہوگا۔ بولی، اچھا آپ کی بچی میرے پاس ہے، پتہ لکھوائیے، میں لا رہی ہوں۔ پھر دکان والے سے کاغذ پینسل لے کر پتہ لکھا اور مجھے رکشے میں بٹھا لیا اور میرے گھر لے جانے کی بجائے اپنے گھر لے گئی۔
اس کا شوہر صحیح آدمی نہ تھا. اس نے مجھے میری موجودہ نام نہاد ماں کے پاس لا کر فروخت کر دیا اور پھر اس کے بعد میرے والدین سے ملنے کی کوئی سبیل نہ بن سکی. ایک آدھ بار کوشش کی مگر تب تک فون نمبر بھول چکی تھی. گھر کا نمبر بھی یاد نہ رہا تھا. صرف ماں باپ کا نام اور ان کے چہرے یاد رہ گئی. یہ سب بتا کر بھابھی بہت دیر تک روتی رہی. میں نے اسے چپ کرانے کی کافی کوشش کی. اس وقت میری عمر 25 برس ہوگی جبکہ وہ 17 برس کی تھی اور بھائی ساجد 23 برس کا تھا. ہماری عمروں میں زیادہ فرق نہ تھا. میں بھابھی کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی. اب مجھ کو اور زیادہ اس سے محبت ہو گئی اور میں اس کو اس کے اصل نام اکثر بھابھی کہہ کر بلانے لگی. ہر نماز کے بعد دعا کرتی, اے اللہ میرے بھابھی کو اس کے والدین سے ملا دے. اللہ نے میری دعا سن لی. ایک روز ہم دبئی کے ایک مال میں گئے تو میں نے اکثر کی ہم شکل لڑکی کو دیکھا. اتنی مماثلت دونوں کی صورت میں پائی کہ مجھے لگا ان کا آپس میں کوئی رشتہ ضرور ہے. تبھی میں اس لڑکی کے پاس گئی اور پوچھا, کیا آپ کے والد کا نام چودھری اسرار ہے؟ وہ چونک پڑی اور بولی, ہاں. اور کیا آپ کی امی کا نام زیب النساء ہے؟ وہ اور زیادہ حیران ہو گئی. ہاں ہے, لیکن آپ کون ہیں اور میرے والدین کو کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ کی بہن بچپن میں بازار میں اپنی ماں سے بچھڑ گئی تھی؟ ہاں, لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ وہ رہی آپ کی بہن. میں نے اقصیٰ کو آواز دی جو ساجد کے ساتھ ایک دکان میں کھڑی جیولری دیکھ رہی تھی. بھابھی ادھر آؤ جلدی سے. میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا. وہ میری طرف آ گئی. اتنے میں اس لڑکی کی ماں بھی قریب آ گئی. آپ کی اقصیٰ نام کی بیٹی کھو گئی تھی جب وہ 5 برس کی تھی. وہ میری بھابھی ہے. یہ رہی. میں نے بھابھی کو ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا. خاتون نے غور سے بھابھی کو دیکھا اور اگلے لمحے وہ اقصیٰ کہہ کر اس سے لپٹ گئی کیونکہ یہ ان کی کھوئی ہوئی بیٹی تھی جو دوسری بیٹی کی ہم شکل تھی. یہ دونوں ان کی جڑواں بیٹیاں تھی. اگر یہ ہم شکل جڑواں نہ ہوتی تو یقیناً ان کی والدہ کے لیے اقصیٰ کو پہچان لینا مشکل ہوتا. میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت پر حیران ہو گئی کہ واہ میرے رب, تیری شان, تیری قدرت, تو جو چاہے کر سکتا ہے. تیرے معجزات بے مثال اور تیری ذات مکمل با کمال ہے. اپنے والدین سے ملنے کے بعد اقصیٰ کو جو سکون ملا اتنا تو شاید اس کے گھر والوں کو بھی نہ ملا ہوگا. تاہم ہم کو اللہ نے یہ دکھلا دیا کہ جس کو کم تر سمجھ کر ہم اس سے نفرت کر رہے تھے اور اس کو قبول نہ کر رہے تھے, وہ پشاور کے ایک نہایت معزز خاندان کی چشم و چراغ تھی اور وہ لوگ حیثیت میں ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھے. آج بھابھی کو ہم پر فخر ہے تو ہمیں بھابھی پر فخر ہے کہ اس کا حسب نسب اعلیٰ ہے اور شاید ساجد بھائی سے اس کو خدا نے اسی لیے ملایا تھا کہ اس کو اس کے گھر اور خاندان والوں سے ملانا تھا. خدا جانے یہاں کتنی ایسی لڑکیاں ہوں گی جو شریف خاندان اور اعلیٰ حسب و نسب کے باوجود غلط لوگوں کے ہاتھوں سے غلط جگہوں پر پہنچ گئی اور اپنا حسب نسب کھو بیٹھی.